یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنے اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ نے پچھلے لیکچر کو بغور سمجھ بھی لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اور یہ انتہائی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور یاد کریں۔ تو آج ہم سیرت النبی کے لیکچر نمبر 2 کو ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حصہ اول وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور حصہ دوم اب ہم جو ہے وہ اس کتاب کا سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا حصہ دوم کا لیکچر 1 گزر چکا ہے اور لیکچر نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس لیکچر نمبر 2 میں اسلام کی سیاسی و ثقافتی تاریخ میں سے ظہور اسلام سے قبل عربوں کے کیا حالات تھے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ ہمارا ٹاپک ہے ظہور اسلام سے قبل عربوں کے حالات، تو سیاسی حالات کیا تھے ان کے۔ اسلام سے پہلے کے عربوں کے دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ عربوں کی بعض اخلاقی خوبیوں کے باوجود یہ معاشرہ علم، تہذیب اور ہدایت سے محروم تھا، اور دنیا میں ان کا شمار کسی قابل ذکر قوم میں نہ تھا، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ہر زبردست ہر کمزور کو کھا رہا تھا۔ غیر علمی و غیر منطقی تصورات معاشرے پر چھائے ہوئے تھے۔ اب ہم عربوں کے حالات کا مختلف پہلوؤں میں سے سیاسی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اس وقت کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، بلکہ یہ قبائلی معاشرہ تھا۔ اس وقت کی سیاسی صورتحال درج ذیل تھی۔ نمبر 1 قبائلی نظام، نمبر 2 جنگ و جدل، اور نمبر 3 حکومتیں۔ تو یہاں کے باشندے قبائل میں تقسیم تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ سردار کا انتخاب عام طور پر صلاحیت کے ساتھ مشروط تھا۔ سردار کو قبیلے کی سیاسی سربراہی کے اختیارات حاصل ہوتے تھے، اور وہ تمام اہم امور مشاورت کے ساتھ طے کرتا تھا، اور سردار قبیلہ کا فیصلہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے جنگ و جدل۔ اس معاشرے میں عام طور پر قبائل کے درمیان معمولی باتوں پر جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا تھا، اور دوسرے قبائل بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں خوفناک حد تک طویل ہوتی تھی۔ مثلا بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان ایک اونٹنی پر جھگڑا ہوا، اور جنگ بسوس کے نام سے شدید جنگ ہوئی جو 40 برس تک جاری رہی ہے۔ حکومتیں، ان علاقوں کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے جو عرب کی سرحدوں پر واقع تھے۔ ان علاقوں میں درج ذیل حکومتیں قائم ہوئی یا اس وقت موجود تھی۔ یمن، یہ ملک اب بھی موجود ہے۔ یہاں عربوں کی حکومت موجود تھی۔ یہ بہت متمدن علاقہ تھا۔ اور نمبر 2 غسانی حکومت۔ شام کی سرحد پر غسانی عیسائی عربوں کی حکومت قائم تھی۔ معینی حکومت، یہ حکومت نجران اور حضر موت کے درمیانی علاقے پر مشتمل تھی۔ اور حیرہ کی حکومت، اس سلطنت کا دارالحکومت حیرہ تھا، یہ عراق میں تھی۔ یہ حکومت ایران کے تابع تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھے ان کے سیاسی حالات۔ اب آگے بڑھتے ہیں معاشی حالات کی جانب۔ عربوں کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ مجموعی طور پر بہت غربت تھی، اور ان کی معاشیات کا انحصار، دار و مدار، یہ چند ایک چیزوں پر تھا۔ نمبر 1 تجارت، زراعت،
صنعت و حرفت، گلہ بانی اور تجارتی نمائشی بازار۔ عربوں کے لیے سب سے منافع بخش کاروبار تجارت تھا۔ ان کے قافلے شام، مصر، فلسطین جاتے تھے، اور دوسری طرف یمن بھی ان کی تجارت کا اہم مرکز تھا۔ اور ایسے ہی زراعت عرب کے بعض علاقوں مثلا طائف، مدینہ، خیبر، یمن اور ساحلی علاقوں میں باغات اور فصلیں ہوتی تھیں۔ صنعت و حرفت، عرب کے بعض علاقوں میں اس وقت کے مطابق چھوٹے پیمانے پر صنعت و حرفت بھی موجود تھی۔ یمن میں کپڑا بننے اور چمڑا رنگنے کا کام ہوتا تھا۔ عرب عورتیں چرخے سے اون اور سوت کاٹتی تھیں، جس سے پوشاکیں تیار کی جاتی تھیں۔ یمن میں کمبل اور چادریں تیار کی جاتی تھی۔ بحرین کے علاقے میں جنگی ہتھیار، خاص طور پر عمدہ نیزی بنائے جاتے تھے، کیونکہ جنگی ہتھیار عربوں کی بہت بڑی ضرورت تھی۔ رومی اور ایرانی معماروں کی مدد سے عمارات بھی تیار کی جاتی تھی۔ گلہ بانی، عربوں کی معاشی حالات میں گلہ بانی کا ذکر نہ کرنا یہ ایک اہم زیادتی ہوگی۔ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ پالے جاتے تھے، اور بدوی عربوں کی معاشی زندگی کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی تھی۔ عربوں کے ہاں امن کے مہینوں میں تجارتی بازار لگانے کا بہت رواج تھا۔ یہ ہفتوں جاری رہتے تھے۔ اس سے تجارتی گرم بازاری میں اور بھی تیزی آ جاتی تھی۔ عکاظ کے میلے خاص طور پر مشہور تھے۔ یہ بازار بھی عربوں کی معاشی زندگی میں اہم حیثیت رکھتے تھے۔ عزیز طلباء کرام، یہ تھے ان کے معاشی حالات۔ تقریباً جو ہے یہ بڑے لوگوں کے ہی سپرد ہوتے تھے، اور جو چھوٹے لیول کے لوگ تھے وہ کسب پرسی کی سی ہی زندگی گزار رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں عربوں کی مذہبی حالت کی جانب۔ تو مذہبی حالت میں بہت زیادہ جو ہے عربوں میں مذاہب ویسے ہی مشہور تھے اور موجود تھے۔ ان میں بت پرستی، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، صابی، حنفا، ملحد، فرشتوں کے پجاری وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ عربوں میں بت پرستی کا آغاز عمر بن لہی خزائی نے کیا۔ اس کے بعد بت پرستی کو بہت عروج حاصل ہوا۔ عرب کے لوگ پوجا کے لیے پتھر کے بتوں کو سفروں میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور تو اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے بھر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو تڑوایا۔ ہر قبیلے کا بت الگ ہوتا، ان کی عبادت کے لیے چھوٹے پیمانے پر عبادت خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے مشہور بتوں میں حبل، منات، لات، عزا یہ شامل تھے۔ حبل جو تھا یہ خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا تھا، اور منات اوس اور خزرج کے قبائل اس کی جو ہے نا وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور لات یہ قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن کا بت تھا، اور اہل طائف اس کی پوجا کرتے تھے۔ عزا یہ قبیلہ غطفان اور قریش و کنانہ کا بت تھا، اس کی پرستش حج کا حصہ تھی۔ تو کس قدر جو ہے یہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا۔ عیسائیت، عرب میں مختصر تعداد میں عیسائیت کو ماننے والے بھی لوگ موجود تھے، اور عرب میں یہودی قبائل بھی تھے، خاص طور پر مدینہ میں ان کی تعداد کافی تھی۔ اس کے علاوہ خیبر اور فدق وغیرہ میں بھی یہ یہودی موجود تھے۔ ایرانی سلطنت کی ہمسائیگی میں آباد عرب آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی شمالی عرب میں قابل ذکر تعداد موجود تھی۔ اور صابی یہ لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور حنفا یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اگرچہ دوسرے لوگوں کی نسبت یہ توحید کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ نمبر 7 ملحد، بعض عرب سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے تھے،
تو یہ ایسے لوگ ملحد کہلاتے تھے۔ عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے تاکہ یہ ان کے اور خدا کے درمیان رابطے کا کام سر انجام دیں، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ معاشرتی و تمدنی حالت کیا تھی اہل عرب کی؟ تو معاشرتی لحاظ سے یعنی سکونتی لحاظ سے عربوں کی دو قسمیں تھیں۔ نمبر ایک حضری، نمبر دو بدوی۔ حضری، شہری آبادی کو حضری کہا جاتا تھا، یہ لوگ آبادیوں کی صورت میں رہتے تھے۔ اس طرح عرب میں کافی آبادی حضری تھی۔ مکہ معظمہ، یثرب یعنی مدینہ، طائف، خیبر، صنعاء وغیرہ یہ اہم شہر تھے۔ بدوی، یہ وہ لوگ تھے جو ایک جگہ جم کر نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کے قافلے نخلستانوں کی تلاش میں چلتے رہتے تھے، جہاں پانی دیکھا وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ آبادی کا بڑا حصہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں آبادی بعض لحاظ سے اس طرح بھی تقسیم تھی۔ نمبر ایک قبائلی، عرب کے زیادہ لوگ مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، مثلا قریش، غطفان، حوازن وغیرہ۔ موالی، یہ وہ لوگ تھے جو کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے مختلف قبائل کے حلیف بن جاتے، ساتھی بن جاتے، تاکہ ان کو معاشرتی تحفظ حاصل ہو۔ اس طرح یہ مختلف قبائل کا حصہ بن جاتے تھے۔ نمبر تین غلام، معاشرے کا کچھ حصہ غلاموں پر بھی مشتمل تھا۔ یہ خریداری یا وراثت یا جنگ کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ آتے تھے اور ان کی جائیداد شمار ہوتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہ تھے، ان کے ساتھ انتہائی سنگ دلانہ سلوک ہوتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، عرب جیسے بھی تھے لیکن معاشرتی اعتبار سے ان کی کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ خوبیاں کیا تھی؟ مہمان نوازی کا بڑا ہی رواج تھا ان کے ہاں۔ ہر آدمی اپنی استطاعت سے بڑھ کر مہمانداری کا حق ادا کرتا تھا۔ سخاوت، عربوں کی سخاوت مشہور تھی، سخاوت کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ حاتم طائی سخاوت میں پورے عرب میں مشہور تھا۔ نمبر تین وعدے کی پابندی، ایفائے عہد۔ عرب لوگ وعدے کی پابندی بڑی شدت سے کرتے تھے، خواہ جنگ کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ پھر بہادری ان کا بڑا خاصہ تھی۔ عرب شجاعت کا جذبہ رکھنے میں مشہور تھے، جس کا مظاہرہ جنگوں کی صورت میں ہوتا تھا۔ نکاح وغیرہ، عام طور پر شادی بیاہ کا رواج تھا، طلاق عام طور پر مرد کو ہی تھا۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا، تو ولی کی اجازت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ عزیزان من، جہاں پر عربوں کی معاشرتی خوبیاں ہیں وہاں پر ان کی خامیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یہ جنگ و جدل بہت زیادہ کیا کرتے تھے، زناکاری ان کے ہاں بہت رواج تھا، عشقیہ قصیدے ان کے بہت عام تھے، خواتین عورتیں یہ بڑی مرغوب ہوتی تھی ان کو، اور یہ نکاح کے بغیر جو ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے۔ شراب نوشی بہت زیادہ تھی، اور شراب کی وجہ سے تو جھگڑے چلتے تھے۔ پھر جوا بہت زیادہ کھیلتے تھے، سودی کام بہت کرتے تھے، سود خوری بہت کرتے تھے، اور پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی مثال تو کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے نا۔ اور بڑے بے رحم ہوتے تھے، دشمنوں کو اذیت ناک طریقے سے قتل کرنا ایک عام بات تھی، ان کے اعضاء تک کاٹ دیتے تھے مارنے کے بعد۔ اللہ اکبر، یہ جو ہے جب یہ لڑائیاں کرتے تھے نا تو قسمیں کھا لیتے تھے کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی کھوپڑی میں شراب بھی ہوگا، اور پی کے دکھایا کرتے تھے۔
ویسے ظالم اور جابر لوگ تھے. عورتوں کا استحصال تھا، حق مارے جاتے تھے ان کی کوئی عزت ہی نہ تھی، بے حیائی عام تھی. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ آج کل میڈیا میں جو عورتوں کی حالتیں دکھائی جاتی ہیں، جس میں کپڑے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ فیشن نہیں ہے، یہ بلکہ زمانہ جاہلیت میں جو خواتین کو پہنائے جاتے تھے، زمانہ جاہلیت کے پہناوے تھے، یہ وہ والے ہیں. لوٹ مار بڑا ہی ان کے اندر تھا، بدوؤں کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ لوٹ مار ہی تھی. حتیٰ کہ حج کے قافلے بھی محفوظ نہ ہوتے تھے ان سے. اور پھر فال گیری، فال نکالنا، جادو ٹونے کرنا، ان کے ہاں یہ بھی بڑے مقبول کام تھے. اور یہ ایسی خامیاں تھیں کہ جو ان کی خوبیوں پر بھاری. عزیز طلباء اکرام، اب ہم اپنے ٹاپک کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے جو احوال تھے، ان کی تمدنی حالت کیا تھی، یہ رہن سہن کے طریقے کیا تھے. تو عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا بہت رواج تھا، ادبی میلے لگتے تھے. اس لحاظ سے جاہلی ادب قابل قدر ہے. گو اس میں اخلاقیات کا پہلو بڑا ہی کمزور ہے، لیکن ادب بہرحال موجود ہے. علم انصاب، عربوں کے ہاں علم انصاب کا بہت رواج تھا. اپنے قبائل اور اپنے نسب ناموں کو یاد رکھنا معتبر سمجھا جاتا تھا. مجہول نسل کے حامل کی کوئی قدر نہ تھی، جس کو اپنے باپ دادا یا اس سے آگے جو ان کے پردادا وغیرہ ہیں، اس کو اپنے پرکھوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماہر انساب تھے، لوگوں کے نسب بھی ان کو یاد تھے. خطابت، عربوں کے ہاں خطابت کا بڑا ہی چرچا تھا. اہل عرب کو تقریر مسحور کن ہوتی تھی، جو دلوں میں اتر جاتی تھی. علم و ادب کا رواج بہت کم تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. حرب بن امیہ قریش میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا. اور ظہور اسلام کے وقت قریش میں سے 17 آدمی تھے جو صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے. علم الامثال کا رواج بھی عام تھا. دراصل یہ حکمت بھرے نکات ہوتے تھے جو عرب لوگ حفظ کر لیتے تھے. عربوں کی زندگی سادہ تھی، لیکن محدود پیمانے پر طب کا رواج تھا. دوائیں اور جڑی بوٹیاں بڑی رائج تھیں. تو عزیز طلباء اکرام، یہ تو ظہور اسلام سے پہلے عربوں کی حالت، جیسے ان کے رہن سہن کے طریقے، سیاسی حالات، معاشی حالات، معاشرتی حالات، خوبیاں، خامیاں، تمدنی حالتیں، تہذیبیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی. امید ہے آپ نے کافی ساری چیزیں اس میں سے نوٹ کی ہوں گی. اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، اپنے امتحانات کی تیاری اچھے طریقے سے رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء کرام، اپنے سوالات کو خوب اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، اور ایم سی کیوز وغیرہ، تفصیلی سوالات وغیرہ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں ان پر بھی نظر رکھیے گا، تاکہ آپ کے امتحانات کی تیاری اچھی ہو. اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.